آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ کئی دنوں سے جو ٹیسٹ میچ جاری ہے اسلام آباد اور لاہور کی وکٹوں پہ، آج لگتا ہے کہ اس میں آرام کا دن ہے۔ چھٹ پٹ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو اس قابل نہیں ہمارے خیال میں کہ جن سے سٹوری ٹاپ پہ شروع کی جائے۔ ٹاپ سٹوری اس وقت جو میڈیا نے اگنور کی ہوئی ہے وہ ہے سیلاب اور مونسون سے پیدا ہونے والی تباہ کاریاں۔ پچھلے 48 گھنٹے میں کراچی سمیت سندھ میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ سیلاب کی بارش کی تباہ کاریوں کی وجہ سے زیادہ تر کرنٹ لگنے سے یا دیواریں منہدم ہونے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ میں آج سے جمعے تک بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ بارشیں کراچی میں ہلکی ہوں گی، البتہ اندرون سندھ تیز بھی ہو سکتی ہیں۔ کیرتھر پہاڑوں پہ بارش کے سبب جامشورو اور دادو میں فلیش فلڈز بھی آ سکتے ہیں۔ 27 جولائی تا 31 جولائی محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان سے لے کے اور بلوچستان تک بارشوں کا ایک نیا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 دن سے ہم نے کل بھی خبر دی تھی کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے لسبیلا، وہاں تباہی اچھی خاصی ہے۔ پل ول ٹوٹے ہوئے ہیں، ہائی وے جو ہے ٹکڑوں میں بہہ چکی ہے، اور اب بھی لسبیلا کا علاقہ ہے اوراکی، وہاں سے خبر ہے کہ لگ بھگ 300 افراد چاروں طرف سے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں 2 دن ہو گئے ہیں اور خوراک اور صاف پانی کے لالے پڑے ہیں، اور اب تک وہ کسی ریسکیو کے انتظار میں۔ اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں جنوبی پنجاب کے شہر راجن پور میں۔ کوہ سلمان کی پٹی پہ ڈیرہ غازی خان راجن پور نام تو سنا ہوگا۔ وہاں سنا ہے کہ جو پہاڑی نالے ہیں کوہ سلمان کے، ان کی وجہ سے خاصی تباہی مچی ہے۔ نامہ نگار کنور فہیم وہاں موجود ہیں۔ کنور، ذرا ہمیں بریف کیجئے گا کہ راجن پور میں اب تک کیا ہوا ہے؟ یہ راجن پور میں جو کوہ سلمان پر ہونے والی بارشیں تھی، اس کے بعد رود کوہی نالوں میں پانی آیا ہے، جس سے 2 لاکھ ایکڑ سے زائد جو ایکڑ رقبہ ہے وہ زیر آب آ چکا ہے۔ 30,000 ایکڑ فصلات جو ہے وہ اس میں زیر آب آ چکی ہیں۔ 20,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ تو ساتھ ہی جو ہے یہ پانی حاجی پور، فتح پور کے علاقوں کو متاثر کرتا ہوا اب راجن پور کی بیک سائڈ سے ہوتا ہوا جو ہے یہ رجحان کے علاقوں کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو زیادہ تر بستیاں، جو لوگوں کی تعداد بات کر لیں تو تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی بستیوں کی صورت میں رہتے ہیں، جہاں پر انتظامیہ کو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مسائل لوگوں کو ہیں وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے خیمے اور دیگر چیزیں تو فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ اور کوہ سلمان پہ آج جو محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارشیں متوقع ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ جی اچھا کنور، یہ جو ڈیمز کی بات ہوئی کہ ڈیم اناؤنس ہوئے تھے، اور ہر سال کیونکہ یہی ہوتا ہے اور راجن پور میں تباہی آتی ہے اور یہ پانی 2-3 مہینے کے بعد وہاں اویلیبل ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس بارے میں جو منصوبے اناؤنس ہوئے تھے ماضی میں کچھ بھی نہیں ہوا؟ جی، میں یہاں پر یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو پانی ہے یہ اس کے لیے جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا، ڈرین سسٹم، پہلے یہ 8 سیشنز کے ذریعے جو ہے نہروں میں آتا ہے اور یہاں پر کتب کنال میں آ کر جو ہے یہ دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ڈیم کا مرنج ڈیم رکھا گیا تھا، لیکن مرنج ڈیم بنایا نہ جا سکا، چاہے وہ فنڈز کی کمی رہی، چاہے وہ حکومتوں کی تبدیلی رہی، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ پانی استعمال ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارا لاکھوں ایکڑ جو رقبہ ہے جو بارانی علاقے کا وہ بنجر ہے، یا تو وہاں پہ خشک سالی ہوتی ہے یا پھر یہ سیلاب تباہی مچا دیتا ہے۔ اس پانی کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ ہمارے علاقے کو فائدہ دے سکتا ہے اور یہ علاقے جو ہے آباد کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ جو نااہلی، اگر اس سیلاب کی ہم بات کر لیں تو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ جو ڈرین سسٹم بنایا تھا، اس حوالے سے ان کے خلاف ایک کیس بھی نیب میں چل رہا ہے۔ تو یہاں پر جو کیپیسٹی تھی نالوں کی، اگر فار ایگزامپل 3500 کیوسک یا 4000 کیوسک، تو وہاں پر صرف 2000 کیوسک جو پانی ہے اس نے جو ان بندوں کو توڑا اور تقریباً 22 جگہوں سے بند ٹوٹے، جس کی وجہ سے یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ انتظامیہ کی جانب سے بارہا ان کی چیکنگ کے بارے کہا گیا، لیکن وہ چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ لکھ کر بھی دے دیا انتظامیہ کو کہ بند مضبوط ہیں،
لیکن اس کے باوجود جو ہے بند ٹوٹے، اور بعض جگہیں ایسی تھی جہاں پر انتظامیہ نے کام کیا اور مقامی طور اپنی مدد آپ کے تحت پر ان علاقوں کو بچایا، جس میں شہری علاقے تھے تل شمالی، محمد پور، لنڈی سیداں اور دیگر جو علاقے تھے ان کو بچایا ہے۔ لیکن اب بات وہی آ جاتی ہے کہ یا تو یہ پانی نقصان دیتا ہے یا پھر خشک سالی ان لوگوں کو مار دیتی ہے۔ کور پی ڈی ایم اے کدھر ہے؟ جی اگر پی ڈی ایم اے کی بات کر لیں تو انتظامیہ کی جانب سے بارہا لیٹرز لکھے جا رہی ہیں، ایمرجنسی تو اناؤنس کر دی گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم اے کی جانب سے تقریباً 5000 راشن بیگ کا کہا گیا تھا، لیکن آج صرف 200 کے قریب بیگز انہوں نے بھجوائے ہیں۔ اور جو لاہور کی دوری ہے 600 کلومیٹر کی جو راجن پور سے، اس کا نقصان اب راجن پور کی عوام کو ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بے یار و مددگار ہیں، اور حکومتی جو سیاسی جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی اس حوالے سے نوٹس نہیں لے رہا۔ آج نئے سی ایم پنجاب نے جو ہے نوٹس بھی لیا، رپورٹ بھی طلب کی ہے، لیکن فی الوقت ان کی جانب سے کوئی کام ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، انہوں نے کوئی بھی۔ جی اب جو فصلات ابھی آپ کہہ رہے ہیں کپاس کی فصل بھی متاثر ہوئی ہے، وہ بلکہ متاثر کیا ہوئی ہے، پوری ڈوب ہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے جو سٹوریج کے وہاں پر بھی گوڈاؤن میں بھی پانی گیا ہے؟ نہیں، گندم تو اس سے متاثر نہیں ہوئی، لیکن جو کپاس، کیونکہ سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا یہ ضلع ہے، اس کا رقبہ بھی زیادہ ہے، لیکن کپاس جو ہے ختم ہونے سے وہ جو لوگ ہیں وہ اب بے سر و سامانی کے عالم میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے، یہ لوگ یہی ان فصلات کے ذریعے اپنا روزگار اور گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اب وہی لوگ جو ہے ان کو آبیانے اور دیگر چیزیں معاف کر کے جو ہے ان کے نقصانات کو پورا کرنے کی ہر دفعہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، لیکن اس دفعہ تو جو صورتحال ہے بے یقینی کی صورتحال ہے، تو کسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ قمر ایک منٹ، یہ جو آپ جس پٹی پہ ہیں، کوہ سلمان کی پٹی جو کہلاتی ہے، یہ تونسا سے شروع ہو کے اور رجحان مزاری تک تو سیدھی جاتی ہے، اور انہی پہ وہ جو 10 کے قریب روت کو ہی نالے جنہیں کہا جاتا ہے مقامی زبان میں، وہ موجود ہیں۔ 12 سال پہلے تو میں گیا تھا، وہاں کا نامہ نگار تقریباً یہی زبان بول رہا تھا جو آج 12 سال بعد آپ بتا رہے ہیں، ہو بہو یہی مسائل تھے 12 سال پہلے بھی، آج بھی۔ تو یہ ایک ہر چیز جو ہے سائیکلو سٹائل ہو گئی ہے۔ باقی پٹی کا کیا حال ہے، تونسا سے لے کے اور ڈیرہ غازی خان اور جام پور وغیرہ جو ہیں؟ جی یہ جو پانی ہے اس نے جام پور سے لے کر رجحان تک تو متاثر کیا ہے، ساتھ ہی ڈی جی خان میں جو نالے تھے وہاں پہ بھی سیلابی نالوں نے تباہی مچائی اور ڈی جی خان کے بیشتر علاقوں کو لے ڈوبا ہے۔ یہی سچویشن نہ صرف ضلع راجن پور کی ہے بلکہ ڈی جی خان کی بھی ہے۔ تو اگر ساتھ ہی جو ہے ہمیں اب کچی کینال متاثر کر رہی ہے، کیونکہ جو سیلابی پانی آیا تھا وہ کچی کینال میں داخل ہوا ہے، اور یہاں سے یہ جو اب اس وقت راجن پور کے مقام پہ موجود ہے، تو برڈن راجن پور ضلع میں ہے۔ تو اس کے لیے اب انتظامیہ کوشش کری ہے کہ کچی کینال سے کوئی بریچ وغیرہ نہ پڑے، تو جو پانی ہمیں مزید اس سے نقصان کرے۔ تو ساتھ ہی اب دریا سندھ بھی جو ہے وہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور مزید جیسے پانی آ رہا ہے تو ہمیں اب دریا سندھ بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بلوچستان کا رخ کرتے ہیں، کل ہم نے لسبیلا کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ وہاں کیا تباہی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ محصور ہوئے ہیں۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہے، ایک صاحب جو کہ اپیل کر رہے ہیں، سن لیجئے۔ پل کے اس سائڈ پہ کوئی سہولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ایک بچہ مر گیا ہے، دوسرے زندے ہیں، اب تک کوئی حکمرانی طرف سے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارا آواز سنو، کسی حساب سے ہمارے کو ہیلی کاپٹر چاہیے، ہم بچے نکال سکے۔ تیسرا دن ہے وہ ادھر، تیسرا دن ہے، پیڑوں پہ لٹکے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، ان کو بچاؤ کچھ، تم مسلمان ہو، مسلمانوں کا احساس کرو۔ تیسرا دن سے ایک دن بھوک لگتا ہے بچوں کو، کیا حال ہوتا ہے، تیسرا دن ایک بھوک سے بچہ مر گیا، تڑپ رہے، دوسرے کھانے کے لیے تڑپ رہے۔ کوئی مسلمان کوئی بندہ ہے، کوئی کسی کا احساس کرو۔ اچھا، اس علاقے میں آج مجھے فون آیا تھا الخدمت والوں کا، ایک تو وہ لگے ہوئے ہیں، دوسرے میں نے سوشل میڈیا پہ 2 فوجی ہیلی کاپٹروں کی تصویر دیکھی جو اتھل میں لینڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کی مالش والش ہو رہی ہے، کل سے وہ کام امدادی کام 700 فیملیز کو کہہ رہے ہیں کہ آج ریسکیو کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سٹرینڈڈ ہیں، اور 4 جگہ سے کیونکہ پل ٹوٹ گئے آر سی ڈی ہائی وے کے اوپر، تو کام تو شروع ہوا ہے۔ تو ہم اسماعیل ساسولی نے کل ہمیں بریف کیا تھا کہ لسبیلا اور اتھل میں کیا صورتحال ہے، تو اسماعیل آج کی کیا سچویشن رہی ہے ریسکیو کی؟
جی بالکل، آج بھی ریسکیو کا کام شروع ہوا ہے، مگر جس طرح کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو زیادہ پانی میں، اب تک بھی ان کو نہیں پہنچ سکے۔ ہاں، آج یہ ہوا ہے کہ ایدی کے سعد ایدی نے ایک بوٹ پہنچایا بیلا کے جو علاقہ ہے وہاں، اسی بوٹ کے ذریعے اوڑکی کے علاقے میں جو پھنسے ہوئے لوگ تھے، ایک بوٹ وہاں تک پہنچنے کی وجہ سے کم 150 سے 200 افراد انہوں نے ریسکیو کیے۔ انہی ایدی کے ہی رضاکاروں کے ساتھ پی ڈی ایم کے وہ رضاکار تھے، پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی بوٹ وغیرہ کوئٹہ سے نہیں پہنچایا گیا ہے، کیونکہ جو علاقے لوگ محصور ہیں وہ کچھ علاقوں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے انہیں رسیوں کے ذریعے نکالا گیا ہے، مگر اب تک بھی جو خاص کر تحصیل لاکھڑا ہے وہاں اب بھی کچھ دیر قبل بھی میری بات ہوئی ہے، کم سے کم بتایا جا رہا ہے کہ 300 افراد ہیں اب بھی محصور ہیں۔ آج یہ ہوا تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ فضائی آپریشن کیا جائے گا، کل رات کو پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا ہے، اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں فضائی آپریشن شروع ہوگا، مگر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہیلی کاپٹر میں فضائی آپریشن موسم کی وجہ سے شروع نہیں ہو سکا۔ شام کو پاکستان نیوی کے 2 ہیلی کاپٹر اتھل جو آر سی ٹی روڈ پہ ہی لینڈ کیے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے کچھ راشن، کھانے پینے کی اشیاء اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک پہنچائے ہیں، کوئی پھینکے گئے ہیں اوپر سے، وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ اب تک بھی ضلع انتظامیہ سے بھی بات چیت ہوئی، وہاں کے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو اب تک لوگ محصور ہیں کیونکہ پانی چاروں طرف ہے۔ جو ریسکیو، کیونکہ جو اتھل سے پل ٹوٹا ہے، اتھل سے آگے بیلا تک روڈ کہیں بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے جا نہیں پا رہے۔ آج سعد ایدی نے کوششیں کر کے وہاں سے ایک بوٹ انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچایا ہے، تو ایک بوٹ سے 150 سے 200 افراد انہوں نے ریسکیو کیے، مگر جو بلوچستان گورنمنٹ کے پی ڈی ایم کو کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے جاتے ہیں، کمشنر اچھا اسماعیل یہ بتائیے کہ یہاں اس علاقے میں جس کا ہم بیان کر رہے ہیں ضلع لسبیلا، ظاہر ہے کہ پورا ضلع یا تو کلی متاثر ہوا ہے یا جزوی متاثر ہوا ہے، تو اس کی کوئی اندازہ ہے کتنی آبادی ہوگی؟ جی بالکل، ضلع لسبیلا کی ٹوٹل آبادی ہے وہ 15 لاکھ سے زائد آبادی ہے۔ ضلع لسبیلا کیونکہ بلوچستان کا اس کا صنعتی علاقہ ہب کے ساتھ زرعی بھی علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو خاص کر علاقہ سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے لاکھڑا اور بیلا علاقہ ہے، یہ زرعی علاقے ہیں، کیونکہ یہاں لوگ بندات باندھتے ہیں سیلابی ریلے کے پانی سے، پھر یہاں آبادی کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں، تو ان علاقوں میں جو سیلابی ریلا داخل ہوا ہے تو اس میں کافی لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ پہاڑی علاقہ دریجی کے علاقے ہیں، وہ وہاں پہ بھی کافی راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو تک ایکسس نہیں ہے، مگر لوگ محفوظ ہیں۔ مگر اس علاقے میں آبادی جو تحصیل لاکھڑا اور اتھل کا ہے اور بیلا کا، یہاں ضلع لسبیلا کی بڑی آبادی یہاں پہ ہے ہب شہر کے بعد، تو اب یہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وسائل جو ضلع انتظامیہ کے پاس ہیں وہ محدود ہیں، وہ فضائی آپریشن یا تو پی ڈی ایم بلوچستان کے جو جس طرح کے ان کو سہولیات فراہم کیے گئے ہیں، پی ڈی ایم کے ڈائریکٹر بھی یہاں موجود ہیں، مگر اس طرح کی آپریشن نہیں ہو رہے ہیں۔ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ لاکھڑا کی ہے۔ ہاں، یہ مجھے بتائیے اسماعیل، یہ جو ہب اور کراچی کٹا ہوا ہے، پل جو ٹوٹ گیا تھا، اور آگے جو جہاں جہاں آر سی ڈی ہائی وے ٹوٹی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی عارضی پل بنانا ہے، کچھ ایسا ہوا یا ابھی تک وہ اس بارے میں کچھ نہیں ہوا؟ مبشر صاحب ایک بات میں یہاں پہ وضاحت کروں کہ ہب جو پل ہے نا، وہ ایک ہفتہ قبل ہی این ایچ اے نے بند کر دیا تھا ٹریفک کے لیے، یہاں صرف لائٹ ٹریفک جا رہا تھا، بائی پاس سے تو یہاں سے گزر رہا ہے، یہاں سے تو کنیکٹنگ ہے، اصل کنیکٹنگ اتھل سے نہیں ہے، اتھل سے پل ہے، وہ پل ٹوٹ گیا ہے، جس کے لیے وہاں سی این ڈبلیو یا این ایچ اے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں ہوا ہے۔ مین کنیکٹنگ جب تک وہاں سے نہیں ہوتا ہے تو وہ پھنسے ہوئے افراد تک کے لیے ریسکیو کی ٹیمیں کراچی سے زمینی طور پر جانا ممکن نہیں ہے۔ کوششیں آج بھی تھوڑی بہت کی گئی، کیونکہ مگر آج بارش ہوئی تو وہ بارش کی وجہ سے وہ پل کا کام رک گیا۔ اب این ایچ اے کا آج چیئرمین نے ہب آئے تھے، ہب دورہ کیا تھا ہب ندی پل کا، انہوں نے اس حوالے سے چیئرمین نے بتایا کہ یہاں پہ ہب ندی پل کی جگہ پہ ایک دوسرا پل اس کو گرا کے بنائیں گے، ہم 1 سال کا وقت دیا ہے، مگر دوسرے پلوں کے حوالے سے جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیمیں معائنہ کر رہے ہیں، مینٹیننس ٹیم کو ہم نے حکم دیا ہے، کام کریں گے، جلد کام کریں گے بحالی کے۔ ایک گڈانی کا پل تھا اسے بحال کر دیا، وہاں کے نجی کمپنی اور ضلع انتظامیہ نے مل کے اسے تو بحال کر دیا ہے۔
गवादर से कनेक्टिंग का जो मसला था वो रोड बहाल हो गया है, मगर कोयटा से आरसीडी रोड अब तक बहाल नहीं है। कोयटा से जो आरसीडी रोड है इसके हवाले से मेन एक तो उथल से बेला के दरमियान 6 किलोमीटर जो पानी रोड के ऊपर से जो बहा है और रोड डूबने की वजह से कई हिस्सों से टूट गया। एक तो ये कनेक्टिंग का इशू है, और सबसे बड़ा जो पुल है उथल का लुंडा पुल है, इसके टूटने की वजह से अब तक कनेक्टिंग नहीं है। उन इलाकों तक, खासकर जो ओड़की का इलाका मुतासर है, उथल का लाखड़ा का इलाका मुतासर है, वहां तक जमीनी तौर पर लोग जा नहीं सकते हैं। अगर वहां बोट्स का इस्तेमाल किया जाता था तो शायद वहां लोगों तक पहुंच सकते थे। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी तफसील से जो है लसबेला के बारे में बताया। चीज़ें हैं, इन्होंने कहा इस्माइल ने कि वही जो एक रिवायती होता है कि जी हमारे पास वसाइल की कमी है। अच्छा, मसला ये है कि जो NDMA है वो तो आपको पता ही है कि क्या है कि यार भाई नहीं है, थोड़ा सा मदद करके भाईजान क़िबला, वो उसका यही है, पोस्ट ऑफिस है बेसिकली। अगर ये वाकई कोई जीता जागता इदारा बनाने की नीयत होती रियासत की, तो मेरा ख्याल है कि NDMA के पास अपना एक हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड्रन होना चाहिए जो मुख्तलिफ जो वल्नरेबल इलाके हैं उनके करीब तैनात होता, उस टेक्निक पे जिस टेक्निक पे ईदी एम्बुलेंसेस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात होती हैं। लेकिन आप देखें कि हमेशा जब भी ऐसा होता है, मुझे बलूचिस्तान के चिलगोज़े के जंगलात की आग याद आ रही है। 10 दिन तक तकरीबन बहुत, ये तो अब बहुत बड़ा इलाका है ना, वो एक महदूद इलाका था, वहाँ आग लगी रही चिलगोज़े के जंगलात पे। तो उन्होंने एक ही तरीका था कि भी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाएँ, स्प्रे किया जाए वगैरह। वो 9 दिन तक गौर ही होता रहा, अच्छा तो क्या कहाँ से गया था एक दफ़ा हेलीकॉप्टर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आग थी कि वो भी वज़ीर आला का अच्छा, हेलीकॉप्टर। वो तो कोऑर्डिनेशन की ये सूरत है। फिर वो ईरान ने बेचारे ने उधार में जो है वो दिया, उसने 2 दिन में काम तमाम कर दिया। तो प्लानिंग जो है ये एक मुस्तकिल एक कैंसर है, इन्हें पता है कि हर साल ये होना है, उसके बावजूद वही होता है कि इंतजार करते हैं कि पहले हो जाए, हाँ, उसके बाद हम पहुंचे। वो पुराना गाना जो रिकॉर्ड हुआ था बेचारगी का अब से 50 साल पहले, वो आज तक घिस पिट के बावजूद जो है वो चल रहा है। और जब कुदरत खुद ख़त्म कर देती है मॉनसून, तो सब भले चंगे हो जाते हैं, सबकी याददाश्तों पे काई जम जाती है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और अब से कोई 2 हफ्ते पहले ज़ियारत से वापस आते हुए पाक फ़ौज के कर्नल लईक और उनके एक साथी को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। उनकी फैमिली के सामने उन्हें उतारा और अगवा किया, और उसके बाद उनकी लाशें जो हैं वो मिली। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ एक ऑपरेशन किया और कहा कि उन्होंने 9 के करीब दहशतगर्द मारे हैं। उसके बाद कुछ जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, जो तफसीलात ISPR की जानिब से जारी की गई, उसमें ये कहा गया लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से कि इनमें से कुछ लोग, कम से कम 5 लोग ऐसे थे जो पहले ही जबरी तौर पर लापता किए गए थे। इनिशियली तो डिनाई किया गया तमाम जानिब से। बलूचिस्तान हुकूमत ने अलबत्ता इस बात का वादा किया था कि वो इसकी तहकीकात करेंगे। आज ये ख़बर आई है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, और ये कहा है कि इस सारे मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि ये पता लग सके कि ये जो इल्ज़ामात हैं कि ये जो लोग मारे गए हैं और इनमें से कम 5 जो हैं वो लापता अफराद, जबरी तौर पर लापता अफराद थे, और उनको हिरासत में लिए जाने के क्लेम्स हैं जो उनके लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा जुडिशल कमीशन बना है किसी ऐसे वाक़े पे जिसमें कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं। हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं जलीला हैदर, एडवोकेट हैं और कारकुन भी हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ासी मजबूत आवाज़ हैं बलूचिस्तान की। जलीला, ये जो लेटर लिखा गया है खुशाइंद अमर है कि कम से कम बलूचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म तो दिया है।
جی ہاں بالکل، آج جب میری نظر سے یہ لیٹر گزری تو مجھے لگا کہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت بلوچستان نے یہ انیشیٹو خود لیا ہے، چونکہ جو مسنگ پرسنز کے فیملیز اور لواحقین ہیں وہ گورنر ہاؤس بلوچستان کے سامنے گزشتہ 7 دنوں سے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کا فیئر انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ جو جبری گمشدہ افراد تھے ان کے مطابق یہ وہ نہیں ہے جن کو یہ آپریشن میں جو مارا گیا ہے یہ دراصل جبری گمشدہ افراد ہے۔ اسی پر جو سب سے پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی جو ہمارے وزیر داخلہ ہے ضیاء لانگو، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ ان افراد کا جو 5 افراد ہیں ان کا نام جبری گمشدہ افراد کے لسٹ میں تھا۔ یہ ایک خوشائند عمل اس لیے بھی ہے جو میری نظر میں کہ لوگوں کا آئین اور قانون پر اور عدالتوں کے انصاف پر جو ہے تھوڑا سا جو توقع ہے وہ اوپر ابھرے گی، اینڈ رول آف لا کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اگر ایسے کمیشنز بنائے جائے جو فیکٹ فائنڈنگ اور اچھا جلیلہ، حقائق میں یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو۔ کمیشن بنائے جاتے ہیں اس طرح کے سنگین ایشوز پہ، اور پھر ان کی رپورٹیں بھی آتی ہیں، پھر وہ رپورٹیں الماری میں لاک اینڈ کی میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس رپورٹ میں کیا سفارشات کی گئی ہیں۔ زیادہ تر ہم نے اب تک ایسی تحقیقاتی رپورٹوں کے ساتھ یہی ہوتا دیکھا ہے۔ امید ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا بطور آپ چونکہ ایک وکیل ہیں کہ پریکٹیکل مشکلات جو ایک رکنی جج کمیشن بنا ہے اس کو کیا ہوں گی اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں کہ کیا مرنے والے پہلے سے اغوا تھے یا موقع پہ مارے گئے یا حراست میں تھے؟ دیکھیے، لا کا ایک میگزیم ہے کہ مین کین لائی بٹ ڈاکومنٹس کینٹ۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں پہلے سے ان کے جبری گمشدگیوں کے پٹیشنز لگے ہوئے تھے، اسی طرح FIRs درج ہوئے تھے، اور جو کمیشن فار مسنگ پرسنز ہے ان کے سامنے بھی یہ جو ان کے لواحقین نے درخواستیں دی ہوئی تھی، اور یہ جو گمشدگیوں کے ڈفرینٹ نوعیت تھے، کچھ کو کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے اہلکار ہے وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے اور ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا تھا، اسی طرح کچھ جو ہے وہ مختلف انسیڈنٹس میں جیسے وہ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے۔ تو اس سارے سچویشن میں جو ڈاکومنٹ ہے جو ماضی کا، یہ تو ایک ثبوت کے طور پر تو کمیشن کے سامنے پیش ہو جائے گی کہ ان لوگوں کے لواحقین نے پہلے سے درخواستیں دی ہوئی تھی۔ منہی سے سٹیزن آف پاکستان کے اگر کوئی شہری غائب ہو جاتا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈے، تلاش کرے، وہ جہاں پر بھی ہے دے شوڈ نو کہ وہ کہاں پر ہے، وہ زندہ ہے، اغوا ہوئے ہیں، خود سے چلے گئے ہیں، ملک چھوڑ کر گئے ہیں، ان کو تو کوئی رپورٹ تو دینا پڑے گا۔ اب یا پھر یہاں اگر ان کو یہ ایلیجڈ ہے کہ وہ دہشت گرد تھے تو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اف دے ور دہشت گرد تو جو اسٹیٹ نے کیا پروگریس کی تھی ان کی بازیابی کو، یہ جو غائب ہوئے تھے ان کا کیا رول رہا تھا ان کو تلاش کرنے میں۔ تو اوورآل تو یہ سب تو اس اسٹیٹ کے سٹیزن تھے، اس ریاست کے شہری تھے۔ ہاں، کمیشنز کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے روایات رہے ہیں کہ یہ سرد خانوں میں چلے جاتے ہیں، مگر کم از کم جو ایک نریٹو ہوتا ہے ہمارے ملک میں، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، چاہے ہم نے دیکھا تھا کہ راولپنڈی میں جو بچوں کے سامنے والدین کو مارا گیا، ساہیوال میں اور اسی طرح ہم نے نقیب اللہ محسود کا واقعہ دیکھا، اور ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے ہسٹری رہی ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو کم از کم یہ فیکٹس تو کلیئر ہو جائے گا کہ آیا یہ بندے دہشت گرد تھے، نہیں تھے۔ اگر ایون دہشت گرد تھے تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا جو پروسیس ہے وہ کہاں پر جاتا ہے، اس کی سٹیٹس کیا ہوتی ہے۔ اچھا جلیلہ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ خود بھی وکیل ہیں اور یہ جو پٹیشنز ہیں مسنگ پرسنز کا کیس میرے خیال میں ایک ملک کی تمام جو ہائی کورٹس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، چاہے وہ
सिंध हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कोयटा हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, हर जगह ये पटिशन्स पड़ी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब ये पटिशन्स आती हैं तो ये जब से ज़ाहिर है ये आज के गायब नहीं हुए हुए, कुछ लोग कह रहे हैं 2-2 साल से, कुछ कह रहे हैं 1 साल से, कुछ कह रहे हैं 5-5 साल से, कुछ कह रहे हैं 5 महीने से। तो जब ये अदालत के सामने आते हैं तो अदालत ज़ाहिर है हुकूमत से जवाब मांगती है, जवाब मिलता है उनको इदारों की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं? मिलता भी है, ऐसी भी बात नहीं है कि जवाब नहीं मिलता, मगर जो प्रोसेस होता है आई डोंट नो कि वो एकदम से गायब हो जाती है। जैसे अभी हालिया एक वाकया हुआ था कि पंजगुर में ख़वातीन, ये एलिगेशन था एफसी पे कि एक खातून को उसके बच्चे समेत अगवा किया है। ये गुज़श्ता महीने की बात है और उस पर भी बलोच ख़वातीन ने धरना दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट खुद गए, उनको मुजाहिरीन को खुद डिस्पर्स किया और इसकी नोटिस ली और उसमें एफसी वालों को बाकायदा बुलाया गया और बाद में ये खातून और बच्चा भी बाजियाब हो गया। ताहद कि इम्प्यूनिटी का सवाल है तो यहाँ पर सारे हर शख्स, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बलूचिस्तान में जो भी पावर में है वो सब इम्प्यूनिटी इंजॉय करते हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स है, या फिर इवन हमारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं। तो हाई कोर्ट में कोशिश जारी रहती है, ऐसी बात भी नहीं है कि अंधेर नगरी है। अलबत्ता ये है कि सम टाइम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लेवल पे जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान की कंपैरिजन देखती हूँ तो मिसाल के तौर पर वहाँ के जो जस्टिस है वो फौरन हुक्म जारी करते हैं, चीज़ों का प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाता है। मगर बलूचिस्तान में समटाइम्स वो ये कह देते हैं कि आपका जो प्रॉपर फोरम है वो कमीशन फॉर मिसिंग पर्सन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हद से बेजा का भी केस लगा देता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों सूरतों में हाई कोर्ट को अपना पावर भी यूज़ करना चाहिए और लोगों को भी ये लोगों का बिलीव बहाल करना चाहिए कि हमारी अदालतें खुद मुख्तार है, आज़ाद है और वो आइन और कानून के बालादस्ती की पासदारी करते हैं। तो है काम भी होता है। हालिया दिनों में बहुत मिसिंग पर्सन्स के पटिशन्स बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, जब से हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, वो सुनते भी हैं और केसेस को एडमिट करके फरीकीन को नोटिस भी जारी करते हैं। तो हालिया दिनों में हमने देखा कि कम से कम 3 माह पहले तक हमने देखा कि एक बड़ी तादाद में गुज़िश्ता साल इन पर्टिकुलर लोग वापस भी आए। तो वो उसमें कुछ वो हुआ है या आपके ख्याल में तेज़ी आई है जबरी गुमशुदगी में? देखिए वो इक्वली चल रहा होता है, यहाँ से रिलीज करते, यहाँ से और लोग जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं, तो ये तो बराबर चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि रेशो जो है वो ऊपर नीचे हो या कमी आए। अलबत्ता मैंने देखा है कि जो कोर्ट्स के डिसीजंस या फिर कमीशन के कोई हुक्म के इम्पैक्ट इतने ज़्यादा नहीं है बनिस्बत उसके कि जो इनके लवाहिकीन सड़कों पर एजिटेट करते हैं, मुजाहिरे करते हैं, उसके नतीजे में लोग रिलीज भी हो जाते हैं। अलबत्ता जो प्रोसेस है हमारा जुडिशल प्रोसेस और हमारा जो कमीशन है, इस पर कमीशन पर तो लवाहिकीन को बिल्कुल बिलीव ही नहीं है। और वो अक्सर मैं उनसे बात भी करती हूँ, वो कहते हैं कि वो सिर्फ हमारे साथ टाइम गुजारी करते हैं, टाइम पास करते हैं, वो हमारे केसेस को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये जो लवाहिकीन जो एजिटेशन करते हैं, आप देखिए कोई केस बहुत हाईलाइट हो जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, जैसे माजी में हमने मुख्तलिफ केसेस देखे तो उनके भाई और जो रिश्तेदार है बाप, ये रिलीज हो जाते हैं, मगर इक्वली से लोग उठाए भी जाते हैं। अब तो ठीक है जलीला बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कमी है। आपने सुना जलीला हैदर को और हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे ये जुडिशल कमीशन बनता है या अपना काम शुरू करता है। एक वक्फा लेते हैं।
वेलकम बैक। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया जिसके तहत हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार दिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा वज़ीर आला बना दिया गया, और ना से बना दिया गया बल्कि उनकी हल्फ बर्दारी भी निस्फ शब के बाद हो गई इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में। और PDM इस पर बहुत खफा है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है। उनका ये कहना है कि अदालत जो है उसने जो फ़ैसला दिया है और उनकी सदा नहीं मानी फुल कोर्ट बनाने की, उसके बारे में आज पार्लियामान में भी बहुत धुआंधार तकरीरें हुई। बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि अगर जिस तरह वज़ीर आज़म कैबिनेट के बग़ैर अधूरा है तो चीफ़ जस्टिस भी बाकी जजेस के बग़ैर अधूरे हैं, और हमारी जो इस्तदा थी वो माननी चाहिए थी फुल कोर्ट की। साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी एक धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि वो जो ये फ़ैसला है ज़ाहिर है उनकी मंशा के मुताबिक नहीं आया। वो जो मरियम नवाज़ ने परसों कहा था उसका एक समरी थी जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी। कल आपको पता है कि जो फ़रतुल्लाह बाबर हैं उन्होंने भी एक तजवीज़ छोड़ी थी कि जी अब अदालती जो इस्लाहात हैं उनका वक्त आ गया है। तो उस सिलसिले में आज जो पार्लियामेंट ने एक कमेटी तश्कील देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर ली और ये कमेटी जो है वो इस्लाहात का जायज़ा लेगी। इसके अलावा ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार, तमाम हाई कोर्ट बार्स और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक मुश्तरका करारदाद में मुतालबा किया है कि आइन की जो शिक है 175A और शिक नंबर 200 उसमें तरमीम की जाएँ ताकि जजों की तकर्रुरी और बरतरफ़ी का फ़ोरम यकजा हो सके और इसमें अदलिया, बार, इंतज़ामिया और पार्लियामान की मुसावी नुमाइंदगी हो। ये भी उन्होंने मुतालबा किया है कि जो आइन की शिक 175(2) है और 191 उसमें भी तरमीम होनी चाहिए ताकि बेंचों की तश्कील, मुकदमात की तारीख़ मुकर्रर करने और सोमोटो लेने में चीफ़ जस्टिस को इस वक्त जो मुकम्मल इख्तियार हासिल है वो 5 सीनियर जज उसके सुप्रीम कोर्ट के उनको हक़ होना चाहिए कि वो भी इस्तेमाल कर सके। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये एक तो कल का रिएक्शन भी है, दूसरे ये है कि ये इसके लिए अगर एक्ट में तरमीम होती है तो आप चूँकि कानूनी रिपोर्टिंग करते रहे हैं तो मुझे आप ये बताइए कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी या बकौल जो सीनियर वकील है इरफान कादिर, ये जो ऑलरेडी जो एक्ट है उसमें सिंपल कानून साजी, सिंपल अक्सरियत के ज़रिए भी तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन वो ज़ाहिर है सब्जेक्ट टू जुडिशल स्क्रूटनी होगी। आपको पता है कोई ऐसी बात होगी यानी तो स्ट्राइक डाउन, इसका ये मतलब है? नहीं, स्ट्राइक में इसका यही मतलब है। लेकिन पार्लियामान अगर एक देखें, ये जैसे आपने कहा ये रिएक्शन है, ये वो मुक्का है जो लड़ाई के बाद याद आ रहा है बेसिकली, तो अपने मुंह पे मार लें तो ज़्यादा बेहतर है। वजह ये है कि देखिए आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी सुओ मोटो लिया था एक दफ़ा, जिसके बाद खासा वो इमरान खान के बारे में और वो उस पर भी वो हुआ था। अब चीफ़ जस्टिस के जहाँ तक इख्तियारात की बात है, वैसे तो चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि ही एज चीफ जस्टिस की फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं और सारे जजेस की तरह ही हैं, लेकिन इनकी सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक तो बेंच बनाना और कॉज लिस्ट, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि बेंचेस बनाकर किसके जजेस को कहाँ रखना है। अब उसके बारे में जो फुल कोर्ट था, कल भी हमने जो फैसल सिद्दीकी से बात की थी, उनका ये ख्याल था कि एक लार्जर बेंच बन जाना चाहिए था। हाँ चले, वो डिबेट तो चल रही है। आज बिलावल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे पहली बार पता चली कि जी 19वीं आईनी तरमीम जो मंजूर की थी ना 18वीं के बाद, वो दरअसल हमारी जो पिछली हुकूमत थी उसने दबाव में आके मंजूर की थी और उसको धमकी दी गई थी कि अगर आपने 19वीं तरमीम मंजूर ना की तो हम 18वीं तरमीम को उड़ा के रख देंगे। तो बकौल बिलावल के कि जो हमारी हुकूमत है उसको उस मौके पे स्टैंड लेना चाहिए था। तो ये 19वीं तरमीम क्या थी? सर बेसिकली देखें, जब जुडिशल वो आपको याद होगा 18वीं तरमीम में आया था कि जजेस की स्क्रूटनी जो है वो पार्लियामान के थ्रू होगी, फिर उसको 19वीं तरमीम में ये कर दिया गया कि उसको ले जा कर के
شامل تو کر لیا گیا لیکن پارلیمان کے اندر وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. ایک پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل دے دی گئی. بیسیکلی ان کا بیسک آئیڈیا یہ تھا جیسے باہر ہوتا ہے کہ جج کو اگر کانگریس یو ایس کانگریس کے سامنے یا جج اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اسکروٹنی کے لیے بیفور بینگ اپوائنٹڈ ریٹیفیکیشن, تو اگر کسی کو کوئی بھی شکایت ہے تو وہ آ جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہاں پر اور یہ کہ پارلیمان منظوری دیتی ہے, تو یہاں پر تو ججز چیف جسٹس ظاہر ہے اس چیز کی منظوری دیتے ہیں. ابھی بھی جو تنازع کھڑا ہوا یعنی ہوا ہے 19ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جو اختیار 18ویں ترمیم میں ملا تھا وہ واپس لے لیا گیا انڈر پریشر. ہاں انڈر پریشر. اب وہ انڈر پریشر اگر یہ کہہ رہے کہ یہ ہوا, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں جو مسئلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک لیٹر کے بارے میں آج کل چھپ رہی ہیں خبریں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 5 ججز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے سپریم کورٹ میں کیونکہ ویکنسیز خالی ہیں, اور وہ چھٹیوں میں اجلاس بلایا گیا ہے. ہاں اچھا, گزٹڈ چھٹیاں اس میں دیا گیا, جبکہ کل یہ دلیل سننے میں آئی تھی کہ فل کورٹ اس لیے نہیں بن سکتا کہ چھٹیاں ہیں, ہاں ججز باہر ہیں. بالکل. تو ادھر بھی وہ یوں بھی تھا طبیب, وہ یوں بھی طبیب تھا. اور یہ جاتے جاتے یہ خبر بھی میں سنا دوں کہ وفاقی حکومت نے جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا پچھلی حکومت میں, اس پہ نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور جو ذمہ داران ہیں اس ریفرنس کو دائر کرنے کے ان کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کیا ہے. لیٹس سی وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک کلیریفیکیشن آپ کو دینی تھی, کلیریفیکیشن ظاہر ہے ہماری نہیں, مگر آج صبح سے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایک بچی کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے جو سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں بات کی جائے, مگر کیونکہ سیلاب کی سچویشن بلوچستان میں بھی ہے اور جنوبی پنجاب میں بھی ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بچی جو ہے راجن پور میں یہ واقعہ ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید بلوچستان کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس کی اب تفصیل آ گئی ہے. یہ بچی جو ہے یہ 2 روز قبل پشاور کے علاقے حسن گڑھی میں ایک نالے میں گر گئی تھی, اور وہ نالہ جو ہے اس وقت بہاؤ تیز تھا اور وہ وہاں سے دریائے کابل میں بچی بہہ گئی. اور کل اس بچی کی لاش جو ہے وہ نوشہرہ کے قریب دریائے کابل سے ریسکیو کی گئی. جو خاندان ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ پشاور کے حسن گڑھی میں رہائش ہیں, تو ان کے جو والد ہیں اور دادا وہ آج آ کر کے انہوں نے نوشہرہ سے یہ لاش بھی وصول کر لی ہے. تو یہ اس طرح کے جو تصاویر ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے نہ استعمال کریں کہ بھئی وہ فلاں ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے. یہ جو تصویر ہے اس کے حقائق ہم نے واضح کر دیے ہیں. سیلاب تھا اور یہ ایسے بچی گر گئی اور وہاں سے بہہ کے دریائے کابل میں گئی اور نوشہرہ سے اس کی لاش کل برآمد ہوئی. پرل آج اتنا ہی. آپ چاہیں تو یہ ذکر بھی کر سکتے ہیں آخر میں کہ آج خان صاحب نے جو ہے جشن فتح کی جو جلسے ہیں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا. ہاں بالکل. وہ اور اس میں اگر کوئی نئی بات ہو تو وہ آپ ایڈ کر دیں. نہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, اور جو ہے اب میں جب دوبارہ آ جاؤں گا تو پھر آؤں گا تو پھر یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ ابھی تو ظاہر ہے جو امپیکٹ ہے اس ساری صورتحال کا جو ہوئی ہے پنجاب کی, تو اب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ امپیکٹ جو ہے فیڈرل کے اوپر بھی پڑے گا. کچھ کوششیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ارلی الیکشنز کی طرف چلا جائے. فواد چودھری نے تو بہت کہا ہے کہ جی وینٹیلیٹر پہ ہم جب چاہیں ان کی نالی کھینچ سکتے ہیں. تو کھینچ لیں, تو کھینچ لیں بھائی. فی الحال تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ پروڈیوسر نے کھینچ لیا ہے, لہٰذا اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.